شوہر اگر بیوی کی غلطیوں پر پردہ ڈالے اور زبان بند رکھے تو اللہ اس کے گھر پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ راز تب ہی راز رہتا ہے جب وہ صرف دل کی امانت ہو، زبان کی نہیں، اور میاں بیوی کا رشتہ اسی امانت پر کھڑا ہوتا ہے۔ جو باتیں صرف کمرے کی چار دیواری میں کہی جائیں، اگر وہ در و دیوار پار کر جائیں تو گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوں تو وہ محبت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، ورنہ صرف ہم سفر رہ جاتے ہیں۔ بیوی کو اگر اپنی سہیلی زیادہ عزیز ہو جائے اور شوہر کی باتیں اس کے کانوں تک پہنچنے لگیں تو یہ راز نہیں رہتا، خیانت بن جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی ہر شکایت اللہ سے کرے، ماں، بہن یا دوست سے نہیں۔ رازداری صرف زبان بند رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ وفا، صبر اور عقل کا امتحان ہے۔ جو جوڑا ایک دوسرے کی غلطیوں کو راز رکھے وہی جوڑا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سچی بیوی وہ ہے جو شوہر کی ہر بات سن کر صبر کرے، اور سچا شوہر وہ ہے جو بیوی کی ہر بات چھپا کر رکھے۔ میاں بیوی کی محبت تب تک خالص رہتی ہے جب تک ان کی نجی باتیں صرف ان کے دلوں تک محدود رہیں۔ اگر کوئی شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے رازوں کو دوسروں کے لیے تفریح بنا دیں تو وہ محبت کو قتل کر دیتے ہیں۔ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی زبان کی باتوں سے زیادہ دل کی خاموشی کو سمجھیں۔ رازوں کی حفاظت میاں بیوی کے درمیان وہ دیوار ہے جو باہر کی دنیا کی آندھیوں کو ان کے گھر سے دور رکھتی ہے۔ محبت اور راز میں فرق صرف اتنا ہے کہ راز بتا دیا جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، اور محبت میں راز چھپایا جائے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو رشتہ دوسروں کی مجلس کا موضوع بن جائے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے راز کو قبر تک لے جائیں، دنیا کو صرف ایک مسکراتا چہرہ دکھائیں۔ جب بیوی شوہر کی خامیوں کو دنیا کے سامنے بیان کرتی ہے تو وہ اپنی عزت کو کھو بیٹھتی ہے، اور جب شوہر بیوی کی کمزوری دوسروں کو بتاتا ہے تو وہ محبت کو کھو دیتا ہے۔ راز کی حفاظت صرف انسان کا کام نہیں، یہ ایک عبادت ہے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان۔ شوہر اگر بیوی کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر صرف بیوی تک رکھے تو وہ اس کا محافظ ہے، اور بیوی اگر شوہر کی ناراضگی کو اپنے دل تک رکھے تو وہ اس کی رازدار ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا صرف دعا ہو، نہ کہ شکایت یا شک۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہ کر سکیں وہ کبھی ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ راز وہ امانت ہے جو اگر بیوی سہیلی کو دے دے یا شوہر دوست کو بتا دے تو وہ رشتہ صرف جسمانی رہ جاتا ہے، روحانی نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ اور ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، تیسرا صرف شیطان ہوتا ہے۔ شوہر کی مردانگی تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ بیوی کی غلطی کو صرف اپنے دل تک محدود رکھے۔ بیوی کی عقل مندی تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ شوہر کی سخت باتوں کو راز بنا کر خود پر صبر کرے، نہ کہ دوسروں سے شکوہ کرے۔ جب شوہر بیوی کے درد کو کسی کو نہ بتائے اور بیوی شوہر کے غصے کو دنیا سے چھپائے تو یہی رازداری محبت کہلاتی ہے۔ جو میاں بیوی دل کی باتوں کو صرف دل میں رکھیں وہی سکون اور محبت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے راز کو کسی کی ہنسی کا سبب بنائے تو وہ عزت سے محروم ہو جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ کا وظیفہ بہت زیادہ مؤثر اور روحانی فائد کا حامل ہے۔ یہ سورۃ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں بہت سی برکات اور فوائد ہیں۔ آپ اسے مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ بقرہ کا روزانہ پڑھنا۔ سورۃ بقرہ کا روزانہ پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔
آپ اسے دن میں ایک دفعہ مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرنا بہت بڑی برکات رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ کے پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطان دور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس سورت کا ہر دن ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں، جسے ہر دن اس کا ایک رکوع پڑھیں تاکہ آپ اس کی تلاوت سے مسلسل استغفار کر سکیں۔ نمبر 2، سورت بقرہ کا حفظ کرنا۔ جو شخص سورت بقرہ کا حفظ کر لیتا ہے وہ بڑی روحانی حفاظت میں آتا ہے۔ اس کا عمل زندگی میں سکون اور امن لاتا ہے۔ آپ اسے تھوڑی تھوڑی کر کے حفظ کریں اور انشاءاللہ جلد آپ اس کے فوائد محسوس کریں گے۔ نمبر 3، سورت بقرہ کا ورد۔ اگر آپ کسی خاص پریشانی یا مشکل میں ہیں تو آپ سورت بقرہ کو ورد کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہر روز صبح اور شام کے وقت اس کی تلاوت کریں، خاص طور پر آیت 255 آیت الکرسی اور آیت 285 اور 286 کو۔ یہ آیت خصوصاً حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہیں اور انسان کو اللہ کی مدد کا یقین دلاتی ہیں۔ نمبر 4، سورت بقرہ کی تلاوت اور شیطان سے حفاظت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت بقرہ کی تلاوت کرتا ہے شیطان اس کے گھر سے دور رہتا ہے۔ آپ اس سورت کی تلاوت اپنے گھر میں کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ گھر کے تمام افراد بھی اس کی تلاوت کریں۔ طریقہ: سورت بقرہ کو باقاعدگی سے پڑھنے سے آپ کا دل سکون محسوس کرے گا اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ پر رہے گا۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے سورت بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر روز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی ضرورت پوری ہو۔ اس طرح سے سورت بقرہ کی تلاوت اور عمل کرنے سے آپ کو بہت سے روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔